ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء الرحمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، ماہ مبارک جو ابھی ایسا لگ رہا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ بہت جلد شروع ہونے والا، اب آج یہ دن آ گیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہو یا نہ کہو آج شام میں رخصت ہو رہا ہے. زندگی بھی اتنی ہی ہے، ایک اذان اور اقامت کا وقت ہے، بس ایک اذان ہوتی ہے اور ایک اقامت کے درمیان میں کتنا فاصلہ؟ ہمارے یہاں بہت سے بہت آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے ظہر کی نماز میں. باقی سب نمازوں میں ظہر فجر کے علاوہ 15 منٹ 5 منٹ کا فاصلہ. اذان ہوئی، اقامت نماز. اصل میں 15 منٹ ہے، عشاء میں 15 منٹ ہے اور مغرب میں تو 5 منٹ میں نہیں. اذان ہوئی، دعا پڑھی، جماعت. ایک انسان کی زندگی بھی اتنی ہی ہے. ابھی بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان اور اقامت کی، اور ابھی انتقال ہوا اس کے نماز جماعت. تو وقت کے سلسلے میں جو ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، کچھ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو سفر کا تجربہ کتنے لوگوں کو ہے مجھے نہیں معلوم. میں ذاتی طور پر بہت سفر کیے، نیشنل بھی کیے، انٹرنیشنل بھی سفر کیے، ٹرین میں بھی کیے، بس میں بھی کیے، کاروں میں بھی کیے، پلینوں میں بھی کیے. اور مجھے معلوم رہتا تھا کہ وہ فلاں دن سفر کرنا ہے. پوری پلاننگ کرنے کے باوجود بھی ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز رہ گئی. ایئرپورٹ کے پاس پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بڑا چیز رہ گئی. بلکہ ہمارے ایک ساتھی تھے جو مکہ المکرمہ کے زمانے میں ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانے کا وہ بولتے تھے کہ میں فلاں دن جا رہا ہوں، تو ہم کہتے چلو ہم آپ کو ایئرپورٹ پہنچا دیتے ہیں. تو 2 دن پہلے میں ان کا پاسپورٹ اور ٹکٹ کہتا کہ میرے ہاتھ میں تھا، اس لیے کہ ایک وقت میں آپ پاسپورٹ ٹکٹ بھول جاتے ہیں اور ایئرپورٹ جا کے ایک مرتبہ واپس آنا اور پھر نیکسٹ فلائٹ 8 دن بعد رہتی ہے، کبھی 8 دن بعد ہے ٹکٹ اس میں کنفرم سیٹ نہیں رہتی. تو آپ نے دیکھا کہ اس معمولی سفر کی اتنی تیاری کرنے کے باوجود ابھی حج کا سفر آ رہا، لوگ مہینوں سے پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ پہ پہنچ کے کچھ ادھر ہو جاتا ہے، کچھ ادھر ہو جاتا ہے، پھر وہاں جا کر فون کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے، اب بتاؤ کیا کریں.
تو ذرا سوچئے کہ اتنی پلاننگ کے بعد اتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، تو یہ جو زندگی ہے یہ بھی ایک سفر ہے، اور اصل جو اس کے بعد کا سفر ہے اس کے لیے یہ تیاری کا موقع ہے، اور انسان بھولنے کا عادی ہے۔ تو آخرت کے سفر کے لیے ہم نے یہاں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے وہ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے۔ اس لیے آدمی کسی بھی حال میں دھوکے میں، غفلت میں، سستی میں، لاپرواہی میں نہ رہنا۔ لوگ پوچھتے ہیں یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک والے دنیاوی اعتبار سے اتنے ترقی پہ کیوں ہیں؟ ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ اتنی ترقی میں کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امت مسلمہ نے دنیا کی ترقی کے لیے یہ معیار اگر رکھا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے دنیا کی ترقی پوری کی پوری آ جائے گی، چاہے اس میں ہمیں کچھ بھی کرنا نہ پڑے، تو یہ غلط سوچ ہے۔ دوسری بات، ان لوگوں کی زندگیوں میں ڈسپلن اور کام کے سلسلے میں ایمانداری، وقت کی پابندی، آپ حیران ہو جائیں۔ یہ جو اسلامی مزاج اور اسلامی صفات ہیں ترقی کے، وہ ان لوگوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ترقی کریں گے۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ میری امت کے لیے صبح کا وقت برکت کے لیے رکھا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ امت مسلمہ خاص طور پر ہمارے شہر کی مثال لے لیجئے کہ جہاں امت مسلمہ کے کاروبار ہیں، آپ ذرا جا کر دیکھ لیجئے کہ 12 بجے سے پہلے کسی کا دکان کھلا ہوا ملتا ہے کیا؟ سورہ نگر لے لیجئے، مسلمانوں کا اکثر کاروبار وہاں پر 12 سے پہلے آپ کو کھلا ملے گا کہ دیکھ لیجئے۔ وہی برادران وطن میں راجستھان سے تعلق رکھنے والے مارواڑی لوگوں کی جو برادری ہے، کہیں بھی ان کا کاروبار ہے، کتنی بھی دور میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ دیکھیے آپ کو سب سے پہلے وہ دکان کھولے ہوئے ملے۔ حضرات، دنیا کی ترقی کے لیے آپ کو اللہ نے جو اصول بنائے اسے اپنانا ہے۔ آپ نے میرے سوچ لیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہوں، میں جیسے چاہے کروں گا مجھے کامیابی ملے گی، تو یہ آپ کی خواب خیال۔ اخلاق اور ڈسپلن کا عالم کیا ہے؟ تقی عثمانی صاحب نے اپنا یورپ کے ایک سفر کا واقعہ لکھا ہے۔ یورپ کے کسی شہر میں، غالباً برطانیہ کے کسی شہر میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ٹرین ایک جگہ رکی تھی، تو حضرت اپنی ضرورت کے لیے گئے تو دیکھا کہ بیت الخلا کے دروازے کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رک جائیے۔ 2 منٹ کے بعد ٹرین چلی، وہ آدمی اندر گیا اور جا کر پھر آ کر کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تقی صاحب نے پوچھا کہ میری کیا بات ہے، آپ نے اتنی دیر رکے رہے، پھر اندر جا کر آئے، اب مجھے جانے دے رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو اس آدمی نے، جو عیسائی ہے، انگریز ہے، اس نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر جب ٹرین کھڑی ہوگی تو بات یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں آدمی فلش نہ کرے۔ تو اسٹیشن میں ضرورت کے لیے گیا، جو ہی فارغ ہوا تو دیکھا اسٹیشن آ گیا۔ تو اب میں نے فلش نہیں کیا، چونکہ اسٹیشن پر فلش کرنے سے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں پر برا اثر پڑتا ہے، اس لیے میں باہر اس لیے کھڑا رہا کہ کوئی آدمی اندر نہ چلے جائے۔ میں نے فلش
نہیں کیا ہے، اندر نہ چلے جائے، جب اندر جائے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اس لیے میں رکا رہا۔ اب جب ٹرین چلی تو میں نے جا کر فلش کیا، اب آپ کو جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تقی عثمانی صاحب نے اپنا یہ واقعہ لکھنے کے بعد یہ کہا کہ میں اپنے ملک میں جہاں پورے مسلمانوں کی آبادی ہے، اس واقعے کو سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں انسانی احترام کا جو تصور ہمیں حدیث نے دیا، اسے عمل میں دیکھنے کے لیے ہمیں یوروپ میں آنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودی کامل مومن وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں ہمارے یہاں رفاہی چیزوں میں اور حکومتی چیزوں کے سلسلے میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اسے جتنا سے جتنا زیادہ ڈیمیج کیا جائے، لوگ سمجھتے ہیں وہ اچھا۔ حکومت بھی تو چھوڑیے، مساجد کو دیکھ لیجئے، مساجد کے بیت الخلاؤں کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کس طرح بے رحمی سے مساجد کے بیت الخلا خالص نمازیوں کے لیے، خود وہ جو آیا ہے وہ بھی نمازی ہے، کس طرح ڈیمیج کر رہے ہیں۔ تو عزیزہ نگرامی، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا وقت اتنا ہی ہے جتنا اذان اور اقامت کا وقت ہے۔ بچہ پیدا ہوا، ابھی اذان دی، ابھی اقامت گئی، اور بہت سے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے ہی انتقال ہوتے ہیں، اور آدمی جو ہے نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ آخرت کے حساب سے دنیا کی 60-70 سالہ زندگی اتنی ہی ہے۔ اس لیے یہ جو قیمتی لمحات ہیں جو تیاری کے لیے دیے گئے ہیں، کس نے کتنا اپنے آپ کو تیار کیا، یہ خود اسے ذاتی طور پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں برِ صغیر میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس بات کی فکر زیادہ رہتی ہے کہ بھئی میں کیوں زیادہ عبادت کروں دوسرا آدمی جو نہیں کر رہا ہے۔ دینی معاملات میں ایسا ذوق ہو گیا ہے، بھئی میں کیوں 2 قرآن پڑھوں جبکہ میرا دوست، میرا پڑوسی تو ایک بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ہر آدمی برِ صغیر میں کہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ نوجوان حالت ایسی ہے کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بھئی جب میرے دوست کے پاس یہ ماڈل کا فون ہے تو اس سے بھاری فون میرے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان یہود نے یہ کا جو سسٹم بنایا ہے منتلی وصول کرنے کا، اس میں ایسا امت پھنسی ہوئی ہے، جا کر لاکھوں کے فون خرید لیتے ہیں۔ 2 4 5 مہینے بنتے ہیں پھر اس کے بعد جب نہیں بنتے تو وہ فون اس حالت میں کر دیتے ہیں وہ انشورنس والے کہ اب صرف اسے ڈھونا مسئلہ ہے، یہ چھپ بھی گیا تو فون کسی کام کا نہیں رہتا سوائے الارم بجانے کے، اور کسی کام کا نہیں، پورے پروگرامنگ بند کر دیتے۔ اور یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں آج سے کئی سال پہلے کی، اب تازہ اپڈیٹ کیا ہے اور کتنی سختیاں آئی ہیں مجھے نہیں معلوم۔ 7-8 سال پہلے کئی نوجوان میرے پاس آتے آ کر کہتے کہ حضرت 75,000 کا فون ہے، لے کر جو ہے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، 20 بندے ہیں یار، میں نے اتنا بننا ہے، اور سب چھوڑ دیتے ہیں، 5,000 کسی سے دلا دیتا ہے۔ کہتا ہوں بھائی 1 مہینہ نہیں دے تو آئندہ مہینہ دے دینا۔ کہتے ہیں کہ 2 دن بھی لیٹ ہوا تو اس کے بعد جو ہے مین اس کی چابی ان کے پاس ہے، اس ایسا بند کرتے ہیں اس فون میں نہ انکمنگ رہے گی نہ آؤٹ گوئنگ رہے گی نہ کچھ ہوگا۔ عزیزہ نگرامی اب 7 سال میں اور کتنا ترقی ہو گیا اللہ بہتر جانے۔ تو امت مسلمہ دنیاوی معاملات میں میرے پڑوسی سے میرے پاس
چیز اچھی ہونی چاہیے. لیکن وہیں ایک پڑوس میں ایک آدمی ہے جو تہجد گزار ہے, 5 وقت نمازی ہے, وہاں ہی مس نہیں کرتے ہیں, وہاں کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بھئی میرا ساتھی بھی 5 وقت نمازی ہے, مجھے بھی 5 وقت نمازی ہونا چاہیے, مجھے بھی جو ہے مسجد میں جانا چاہیے, مجھے بھی روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ چیزیں دینی معاملات میں فقدان ہے. اور یہ چیز اگر اسی طرح چلتی رہی تو امت مسلمہ کا جو زوال شروع ہو چکا ہے بہت زمانے سے, اور کتنا نیچے جائے گا اللہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آنے کے بعد پہلے سے زیادہ کچھ کام کرتا ہے. وہ اتنا گرے ہے, ہمیں اس سے آگے گرنا ہے. جاہز عمرو نام کے ایک صاحب گزرے 34 صدی ہجری 350 کے آس پاس ہجری کے اعتبار سے. جاہز ان کا نام ہے, لقب ہے, اصل نام عمرو ہے. عربی زبان کے بابا آدم ہے. وہ بہت زبردست عربی زبان کا ادیب گزرا ہے. ان کی کتابیں دنیا کی ہر عربی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں پڑھنا پڑتا ہے. عربی کا اگر کسی کو ادیب بننا, بہت چھوٹے سے قد کا آدمی تھا اور انتہائی عجیب صورت. جہوز کہتے ہیں کسی آدمی کی آنکھیں جو باہر بڑی بڑی نکل جاتی ہیں, اسے کہتے ہیں, اس لیے ان کو جاہز کہتے ہیں. بہت بڑا آدمی تھا, اتنا ڈراؤنی شکل کا تھا کہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت ایک سونار کے پاس گئی, جا کر اسے سونا دے کر کہا کہ مجھے ایک شیطان کی مورتی بنا کر. تو سونار نے کہا کہ بھئی میں نے شیطان کو تو دیکھا نہیں ہے, تو اس کی مورتی کیسے بناؤں گا. اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں کل ایک آدمی کو لے کر آؤں گی, اسے دکھا کر چلے جاؤں گی, اسی طرح کی بنا دینا, سمجھو گے تم نے شیطان کی مورتی بنا دیا. یہ جاہز کے پاس وہ بوڑھی عورت آئی, آ کر کہنے لگی کہ آپ سے مجھے ذرا کام. اس نے کہا کیا؟ کہا 2 منٹ ایک جگہ چل رہا ہے. تو وہ عورت جاہز صاحب کو لے کر عربی زبان کے اتنے بڑے بابا آدم ادیب کو لے کر سونار کے پاس گئی, جا کر کھڑے ہو کر کہا یہ ہے, چلے گئی. اب وہ پریشان ہو گئے جاہز صاحب کہ بھی کیا بات ہوئی, لائی مجھے کوئی جگہ کھڑا کر کے کہہ کر یہ ہے بول کر چلے گئی. تو انہوں نے جا کر سونار سے پوچھا بھی کیا بات ہے, میری سمجھ میں نہیں ہے. تو سونار نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ یہ عورت کا لائی کی عادت کہنے لگی ایک شیطان کی مورتی بناؤ. میں نے کہا کہ میں نے شیطان کو نہیں دیکھا. تو اس نے کہا میں ایک آدمی کو لے کر آؤں گی, ویسی بنا دینا. وہ بس ہوئی. تو بدصورتی کو دکھانے کے لیے آپ کو لے کر آئے. اس علامہ جاہز نے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں بعض مرتبہ برائیاں بھی فیشن بن جاتی ہیں. انہوں نے اپنے زمانے کا واقعہ لکھا. ان کی مشہور کتاب کتاب البخلا, ایک کتاب ہے, اس کا نام ہی ہے کتاب البخلا. بخیلوں کے سلسلے کے واقعات اور ان کی نفسیات اور ان کے احوال کو لکھا. علامہ جاہز نے لکھا کہ وہ جس زمانے میں جی رہے تھے, بخل جو سب سے بری صفت ہے, بخیل ہونا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں انتہائی بری صفت ہے, اور لوگوں کی نظروں میں بھی وہ بری صفت ہے. لیکن ان کے زمانے میں وہ جس جگہ جس شہر میں رہتے تھے ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ہر آدمی جتنا بخیل سے بخیل ہوتا وہ آدمی معاشرے میں اتنا بڑا اس کی حیثیت ہوتی. لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ ہے بس. بدترین
اس مثال میں انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک باپ مرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا میں تو مر رہا ہوں، تمہارے دادا صاحب بڑے خرچیلے آدمی تھے، وہ جو ہے روٹی پر دیسی گھی ایک باریک کاڑی سے لگا کر کھاتے تھے، بڑے خرچیلے آدمی تھے تمہارے دادا صاحب، دیکھو انہوں نے اتنا گھی چھوڑ کر مرا، میں نے اس کی اب تک حفاظت کی۔ جائز نے لکھا ہے کہ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے دادا تو بہت تھے ہی اسراف کرنے والے، میرا باپ بھی بڑا مسرف تھا، اسے کیا ضرورت تھی کاڑی سے بھی لگا کر کھانے کی؟ اس نے کہا کہ بھئی ڈھکن کھولو، اس کی خوشبو سونگھتے ہوئے کھا لو۔ جائز نے لکھا واقعہ آگے کہ اس کے بعد اس کے بچے نے کہا کہ میرا باپ بھی بڑا اسراف پسند تھا، اس کے اندر کوئی بچانے کی صفت ہی نہیں تھی۔ عربی گھی میں تو اصل خوشبو ہی ہوتی ہے، ڈھکن کھول کے رکھو تو خوشبو تو اڑ جا رہی ہے، اس نے کہا ڈھکن بند ہی رکھو، ڈھکن کے اوپر ہی روٹی کو ایسا دکھا کر کھا جاؤ۔ علامہ جائز نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھا کہ معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ برے سے برے صفات بھی آج لوگوں کو اچھے لگنے لگے ہیں، فیشن بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے موجودہ معاشرے میں کہ موجودہ معاشرے میں روزہ چھوڑنا، نمازوں کو چھوڑنا اور اسی طرح دین کے بارے میں الٹے سیدھے تبصرے کرنا ایک آدمی کے روشن دماغ ہونے کی، بہت عقل مند ہونے کی علامت ہو۔ پہلے آدمی اگر روزہ نہیں بھی رہتا تھا تو چھپتے چھپاتے پھرتا تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ آج بےہودگی کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی کو میں نے کل دن میں دیکھا، اتنا نوجوان اٹا کٹا ہے دکان میں، وہ کچھ خرید رہا تھا، میں بھی اسی دکان میں تھا، اور گٹکا کھائے ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بات سے دماغ جو ہے پورا تڑپ رہا تھا۔ میں بادل ناخواستہ پہلے نام پوچھ لیا، چونکہ آج کل کوئی بھی آدمی ایسی کوئی پہچان ہی نہیں بتا رہا جس سے کہ ہم اسے مسلمان سمجھیں۔ مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی، ہمارے ملک میں دور سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ میں مسلمان آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی ایک تہذیب، ان کی ایک وضاحت تھا، ان کا ایک کلچر تھا۔ آج کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو ایسے انداز میں رکھنا چاہتا ہے کہ پہچان ہی نہ پائیں گے یہ کون ہے۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے نام بتایا، مسلمان ہے اور نام بھی بڑا اچھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کا یہ نام ہے، اس کے یہ معنی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، اور لگتی تو نہیں آپ کو دیکھنے سے، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھنے سے۔ رمضان کا اتنا بھی زیادہ مذاق مت کیجیے، رمضان کی اتنی بھی بے حرمتی مت کیجیے کہ آج ہو سکتا ہے 29واں روزہ ہے، لاسٹ روزہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کھلے عام جو ہے اس طرح بےہودگی کا کام کرتے پھر رہے ہیں، کچھ تو اللہ کو ڈریے۔ تو عزیزان گرامی، معاشرہ آج برائیوں کو کھلے عام کرتے ہوئے سمجھ رہا ہے کہ جو ہے بہت بڑی کوئی جو ہے یہ اسٹیٹس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو میں ستر پوشی کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، لیکن بندہ خود جا کر جب لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے تو میں قیامت کے دن ایسے آدمی کے ساتھ بہت سختی سے نپٹوں۔ آپ نے روزے چھوڑے، نمازیں چھوڑی، تلاوت چھوڑا، ذکر و اذکار کو چھوڑا، صدقے کو چھوڑا، زکوٰۃ کا صحیح معیار حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ سب آپ کر رہے ہیں، اور کھڑے ہو کر پارکوں کے پاس بھی، ہوٹلوں کے پاس بھی امت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے امت؟ کیا ہو گیا ہے امت کو؟ کیوں وہاں بھی جو ہے مسلمان مارے جا رہے ہیں؟ کیوں مسلمان یہاں بھی ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کی جائیدادیں وہاں لٹ رہی ہے؟ کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اذان ہو جاتی
جاتی ہے اللہ کے دربار میں آ کر اپنا مسئلہ رکھنے کی جو ہے وہ توفیق نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا آخری ہو، اس کے علاوہ بھی جو باقی ایام ہیں تب بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، اب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جو غلطیاں ماہ مبارک میں ہم نے کی ہیں ان غلطیوں کو آنے والے دنوں میں کر سکتے ہیں، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ آپ نے اگر رمضان میں نمازیں چھوڑی ہیں تو اب اس انتظار میں مت رہیے کہ آئندہ رمضان میں نماز شروع کروں گا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت چھوڑی ہے تو یہ مت کیجیے کہ آئندہ رمضان سے قرآن کی تلاوت شروع کروں گا۔ نہیں، قرآن نے کہا، حدیث نے بتایا کہ جب آدمی اٹھے اسی وقت سے اس کی نئی زندگی ہے، فوراً جو ہے اسی وقت سے نیک کام میں لگ جائے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ کے لیے دو بڑے مسئلے ہیں، نہ یہ اپنی آخرت کو سنجیدہ لے رہے ہیں، نہ اپنی دنیا کو سنجیدہ لے رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں، تعلیم کے میدان میں امت مسلمہ دن بدن جو ہے نیچے گرتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین صلاحیتوں سے امت مسلمہ کو نوازا ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی اپنی ان صلاحیتوں کو جان لیں تو ان صلاحیتوں کے فائدے بھی ان کے سامنے آ جائیں۔ مایوسی نے جو ہے سب کے سروں پہ جو ہے بٹھا کے رکھا ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، اور دوسرا تعصب پسندی، ہر آدمی کے دل و دماغ میں شیطان نے پٹی پڑھا دیا ہے کہ بھئی تم مسلمان ہو، تم کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی مشقت کر لو، کتنے بھی اچھے نمبرات لا لو، تمہیں کبھی بھی آگے ترقی نہیں ملے گی۔ ابھی لاتا تو نہیں ہے، اس مایوسی میں اب وہ بھی جو آنے کے نمبر ہے وہ بھی نہیں لاتا ہے، اور پھر جو ہے اپنا پورا جو غصہ ہے، اپنی پوری ناکامی آدمی سسٹم پر ڈال دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، اگرچہ لطیفے کی شکل میں، ایک بیٹا آیا، آ کر باپ سے کہنے لگا رزلٹ کے دن، کیا ہوا بیٹا؟ بیٹے نے کہا کہ ابا میں فیل ہو گیا۔ باپ نے سنتے ہی کہا مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ تم پاس ہونے والے نہیں، تم فیل ہی ہونے والے۔ اب سنیے بیٹے نے اس پر کیا کہا، ابا اسی لیے میں نے کچھ پڑھائی نہیں کی، ابا اسی لیے میں نے کچھ پڑھائی نہیں کی۔ آپ نے کہا مجھے پہلے سے معلوم تھا، تو بیٹے نے کہا کہ اسی لیے میں نے پڑھائی نہیں کی کہ جب آپ کو معلوم ہے آپ کے خیال میں غلط کیسے ثابت کر سکتے۔ تو یہ تو امت کا حال ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک کے بڑے قیمتی چند لمحات رہ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کی گنتی جب پوری کر لو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کی بڑائی ہوتی رہے، اور بڑائی کے لیے اللہ نے بہت مختصر دو لفظ ہمیں سکھا دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان دو لفظوں کا جو مفہوم ہے اسے سمجھیے۔ اکبر کے معنی ہے سب سے بڑی ذات، جس کے اوپر کوئی نہیں، وہ ذات۔ صبح سے شام تک ان کلمات کو صرف آپ اذان اور اقامت میں سنیں گے تو کتنی مرتبہ ہو جائیں گے، نماز میں رکوع سجدے سے لے کر ہر جگہ اسے گنتی کریں گے تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اس لفظ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے اور اسے جاننا ہے، اور اس کی عظمت کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ اسی لیے عیدگاہ جاتے ہوئے، عیدگاہ سے آتے ہوئے حضرت رب جل مجدہ نے فرمایا کہ بھئی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی سنگل تو کر ہی رہے ہیں، اجتماعی طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ لوگوں کو، جو لوگ ابھی تک خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی کا نام باقی رہنے
چیز پناہ ہونے والی ہے سوائے تیرے پروردگار کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، عید الفطر کی مبارکبادی دینے سے پہلے عید الفطر سے جڑی ہوئی چیزوں کو بھی سمجھنا ہے جو بہت جلد ہمارے درمیان میں ایک خوشی اللہ ہمارے لیے لا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اس خوشی کے موقع پر ناخوشگوار واقعات کی شکل میں یہ جو وبا چل پڑی ہے، مسلمان بچیاں غیر مسلموں سے جا کر مہندیاں لگوا رہی ہیں۔ غیر مسلموں مسلمانوں سب سے مہندی لگوانا غیر محرم سے حرام ہے، بدترین گناہ ہے، اور بے حیائی کی جو آخری سرحد ہو سکتی ہے اس سرحد پر امت پہنچ گئی۔ اور اس سے زیادہ ایک نئی وبا یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں اپنے بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جہاں مرد آباد مسلم غیر مسلم وہ جو ہے ہماری مسلم بچیوں کو لڑکیوں کو گھنٹوں ان کے چہروں پر، ان کے چہرے پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کے جسم کو چھو رہے ہیں، ان کو بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے امت کو؟ امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ حیات و ایمان کی جو ہے جڑ ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان ہی نہیں، بے حیائی کی اس انتہا کو امت جائے گی، اس کا کبھی تصور نہیں تھا۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں امت کے لوگوں سے کہ امت کے اندر یہ جو وبا پھیل رہی ہے، آج مہندیاں بجھا رہی ہیں، نمبریں بدلی ہوگی، آگے بچیاں بھی چلے جائے گی۔ ہمیں اپنے قوم کی اس گرتے ہوئے ساکھ کو بچانا ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ باقی جو حصہ رہ گیا اس میں دعا کرتے رہیں، جو کچھ اللہ کے فضل سے ہوا، عبادت ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، اللہ اسے ہم سب کے سے قبول فرما لے، یہ اس کی مہربانی اور فضل ہوگا، ورنہ اعمال کس درجے کے تھے وہ سب ہم کو معلوم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات اندر کے حصے میں آ جائیں۔